بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ نیو یارک سے لائیو دیکھ رہے ہیں پروگرام غیب کی باتیں آج USA ٹی وی پر۔ ناظرین، پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ہم سب کو، مجھے بھی اور آپ سب کو ہر قسم کی پریشانی سے، ہر قسم کی آفت سے، ہر قسم کے امتحان سے محفوظ رکھے۔ اللہ آپ کے کاروبار میں، آپ کے رزق میں برکت دے۔ جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ جو بے روزگار ہیں ان کو اللہ نیک برکت والا روزگار عطا فرمائے۔ جن کے بچے نہیں اللہ ان کو اولاد صالحہ عطا فرمائے۔ اور جو والدین اپنے بچوں کے رشتے کے لیے پریشان ہیں اللہ ان کے لیے غیب سے خاص اپنے فضل کرم سے اچھے جوڑے کا ان کے لیے موقع پیدا ہوں اور ان کے لیے آسانی ہو۔ ناظرین، ایک گزارش کرنا تھی کہ یہ عملیات کا میدان بھی بڑا عجیب ایک میدان ہوتا ہے۔ جب آپ کسی عامل سے بات کرتے ہیں، کسی اللہ والے سے بات کرتے ہیں، تو اس وقت سب سے پہلے جو ہمارا امتحان ہوتا ہے وہ ہمارے ایمان کا امتحان ہوتا ہے کہ ہمارا دھیان کس وقت ہے۔ بہت سارے لوگ اس شبہ میں اور اس شک میں اور اس غلطی میں پڑ جاتے ہیں کہ شاید کسی اللہ والے نے اگر انہیں کچھ بتا دیا ہے تو اب ان کی تمام مشکلیں آسان ہو جائیں گی، اور جو عمل ان کو بتا دیا گیا ہے اس عمل میں اتنی طاقت ہے کہ اب ان کو کسی قسم کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ناظرین، اس میں بہت ہی احتیاط کی ضرورت ہے۔ میں بارہا اپنے تقریباً ہر پروگرام میں عرض کرتا ہوں کہ اصل طاقت، اصل قدرت اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ سب سے بڑا قادر جو ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، باقی کسی کی کوئی مجال نہیں ہے کہ وہ اللہ کے سامنے کسی قسم کی قدرت کا مالک ہو۔ تو ہم نے سب سے پہلے تو جب بھی کوئی ہم عمل سیکھیں، عمل کریں، کوئی وظیفہ کریں، کوئی تسبیح کریں، تو دھیان ہمارا صرف اللہ کی طرف ہونا چاہیے کہ نتیجہ صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر یہ ہم نے کر لیا اور اگر کسی وجہ سے اللہ کی کسی مصلحت کی وجہ سے ہمارا کام نہ بھی ہوا تو پھر بھی ہم کامیاب ہیں کہ ہمارا ایمان اور ہمارا دھیان اللہ کی ذات کی طرف رہا۔ اور اگر ہمارا دھیان اللہ کی ذات کی طرف نہ رہا اور ہمارا کام دنیاوی ہو بھی گیا تو اس میں سراسر نقصان ہے۔ تو اس لیے خاص طور پہ آپ جب بھی پوچھیں، ہمیں کال کریں، آپ کا دھیان اللہ کی طرف سے ہو۔ یہ کال یا یہ پوچھنا یا یہ بتانا یہ صرف ایک سبب کے درجے میں ہونا چاہیے کہ ہم نے ایک سبب جو کہ اللہ کا حکم ہے، اللہ خود مسبب الاسباب ہے، اللہ نے اپنے نبیوں کو بھیجا، اللہ نے انہیں ہر سبب اختیار کرنے کا کہا۔ تاریخ بھری پڑی ہے کہ نبیوں نے پریشانیاں بھی اٹھائیں، نبیوں نے مصیبتوں کو بھی جھیلا، صرف اس لیے کہ اللہ نے ہمیں بتانا تھا کہ جو بھی حالات ہم پہ آئیں ان حالات میں ہم نے کیا کرنا ہے، اور ہم نے یہی کرنا ہے کہ ہمارا دھیان اللہ کی طرف سے ہو، کہ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہو، شامل حال ہو جائے اور اللہ کی رضا ہماری زندگی میں آ جائے۔ اور یہی اصل کامیابی ہے، یہ ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی ہے کہ ہم اللہ کی طرف اور صرف اللہ سے مانگنے والے ہو جائیں۔ تو آپ سے دوبارہ یہ گزارش اس لیے کی تھی کہ کبھی بھی دل میں اگر خیال آئے کہ اب وظیفہ آ گیا ہمارے پاس، اب عمل آ گیا ہمارے پاس، ہماری تمام مشکلیں آسان ہو جائیں گی، ان کا اپنا ایک درجہ ہے، ایک سبب کی طور پر ہے، وہ ضرور ہم نے کرنا ہے، اور اس دل سے کرنا ہے، اس نظریے سے کرنا ہے کہ اصل نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جب آپ اس طرح کا ایمان رکھ کے اور اللہ کی طرف دھیان رکھ کے جو بھی عمل کریں گے تو انشاءاللہ اس میں اثر بھی ہوگا، اور آئندہ آنے والی زندگی میں اور دنیاوی زندگی میں بھی ایمان کی حالت کا جہاں تک تعلق ہے تو اس میں بھی انشاءاللہ ہمیں اللہ کی طرف سے بہت مدد حاصل ہوگی۔ ہمارے مہمان ہیں ہمیشہ کی طرح، بیچ میں کچھ دیر وہ غائب بھی رہے لیکن آج پھر ہمارے ساتھ ہیں عثمان اللہ خان صاحب، لاہور سے بذریعہ اسکائپ۔ ہم ان کے بہت ہی نہایت ہی شکر گزار ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ اس پروگرام میں آتے ہیں۔ بہت آپ لوگوں نے ہمیں کالیں بھی کیں جب وہ نہیں آتے تھے، تو آپ کا اصرار تھا کہ عثمان اللہ خان صاحب کو دوبارہ پروگرام میں لایا جائے، تو آج ہمارے ساتھ وہ پروگرام میں ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ عثمان اللہ صاحب کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ۔ بس آپ سے بھی تھوڑی سی درخواست تھی کہ آپ تو ماشاءاللہ اس فیلڈ میں بہت آپ نے محنت بھی کی ہے، اللہ نے آپ کو بہت عطا بھی کیا ہے، اور جیسے کہ آپ نے بھی کئی دفعہ کہا ہے کہ یہ کام تو محنت سے حاصل نہیں ہوتا، یہ تو اللہ کی عطا ہے، اللہ جسے عطا کر دے، ورنہ کوئی اپنی محنت کے بل بوتے پر یا اپنے وظیفوں کے یا اپنے چلوں کے بل بوتے پر
یہ کبھی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ اس کام میں ماہر ہو گیا ہے۔ تو آپ کچھ ایڈ کریں گے کہ جو کہ میں نے عرض کی شروع میں؟ جی جی ضرور۔ یہ جب بھی کوئی ہمیں کام پڑتا ہے تو اس کے 3 درجے ہیں، سمجھنے کے لیے اس کے بنائے ہیں۔ تو سب سے پہلے اللہ کی طرف سے ہمیں توفیق ملتی ہے اس چیز کی کہ ہم کوئی بھی سبب اختیار کریں، چاہے وہ دوائی کی صورت میں ہو، چاہے وہ وظیفے کی صورت میں ہو۔ اس کو کرنے کے بعد ہم نے کوئی وظیفہ کیا یا دوائی کھائی تو اللہ کا حکم آتا ہے، پھر اس چیز کے اندر اثر پیدا ہوتا ہے، اور اس کے بعد تیسرا درجہ یہ ہے کہ پھر اللہ کا حکم آتا ہے اور وہ اثر ظاہر ہوتا ہے۔ دعا کسی کی رد نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ بڑی شان والے ہیں، بڑے غفور الرحیم ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی کی محنت کو بھی ضائع نہیں کرتے، اس لیے ایک بڑے دل کے ساتھ یہ کام سارے کرنے چاہیے۔ دیکھیں یہ وظائف کرنا یہ کوئی 2-4 دن کی بات تو ہے نہیں، یہ وظائف کرنا، ذکر اذکار کرنا، مصنوع دعائیں پڑھنا، یہ ہماری زندگی کا حصہ ہے۔ اس لیے ہم اس میں یہ نہیں کر سکتے کہ ٹھیک ہے جی ہمارا ایک کام تھا، اس کے لیے ہم نے 2 ماہ 6 ماہ پڑھنا تو اس کے بعد کیا ساری عمر ہم نے نہیں پڑھنا؟ ہم نے ساری عمر تو اس دنیا میں نہیں رہنا نا۔ جی بالکل۔ اور اچھا، پھر ساری تسبیحات اذکار جو ہوتے ہیں وہ کاموں جو کام ہے نا، ہم انسان کمزور ہے، ہم لوگ کوئی کام آیا تو وہ تسبیح پکڑ کے بیٹھ گئے، اور جب کام ختم ہوا تو پھر سب کچھ بھول بھلا دیا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جی بالکل۔ اچھا، تھوڑا سا میں نے جیسے کہ میں نے پروگرام کی ابتدا میں عرض کیا کہ یہ عملیاتی جو ایک میدان ہے، یہ ایک دنیا ہے، اس میں 99.9% تو ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتی، غیب کی باتیں ہیں۔ ہمارا پروگرام بھی اسی نام سے منسوب ہے۔ تو یہ بتائیے کہ یہ جو عملیاتی جسے کہتے ہیں کلام، اور وہ کیا چیز ہے، اور عملیاتی صدقہ کیا چیز ہے؟ کیونکہ بہت سارے لوگوں کے لیے آپ فرماتے ہیں کہ صدقہ کریں گے یا صدقہ کیا جائے، اور عملیاتی کلام کی چیز کیا چیز ہے؟ یہ کن لوگوں کے ساتھ، کن طاقتوں کے ساتھ کلام ہوتا ہے؟ یہ جو وظائف ہے ہم نے اس کے 2 درجے رکھے ہوئے ہیں، ایک ہوتا ہے کلام، ایک ہوتا ہے کلام باموکل۔ عام طور پہ جو ہمیں کال آتی ہے یا کوئی بندہ اپنا مسئلہ بتاتا ہے، ہم وہاں پر جو وظیفہ اس کو بتاتے ہیں وہ کلام ہوتا ہے، کلام باموکل نہیں ہوتا۔ اگر ہم کلام باموکل بتائیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ آیت الکرسی پڑھ رہی ہیں یا بسم اللہ پڑھ رہی ہیں، تو پڑھنے پہ اس کلام کے پیچھے جو جنات اور موکلات ہیں وہ پڑھنے والے کے پاس پہنچتے ہیں۔ اب وہ اگر جن پہنچے، جن دوست ہو یا دشمن ہو، ہے تو آگ، تو اس آگ کا اثر پڑتا ہے، جسم میں کہیں نہ کہیں درد شروع ہو جاتی ہے، چھوٹی موٹی کوئی نہ کوئی بیماری لگ جاتی ہے وظیفہ کرتے ہوئے، مثلا پیٹ خراب ہو گیا، بخار ہو گیا، اس کا اثر اتنا زیادہ ہوتا ہے۔ اگر کسی کا کوئی اہم مسئلہ ہو، کوئی فوری کام کرنا ہو، تو وہاں پہ ہم کلام باموکل بتاتے ہیں۔ ہم لوگ جو منگل کا صدقہ کرتے ہیں اس کو ہم تیسرا درجہ دیتے ہیں کہ کلام باموکل، اور اس کے ساتھ اضافہ یہ ہے کہ ہدیہ موکلات کو یا جنات کو اپنی طرف سے یا اس جن صاحب کا کام ہو ان کی طرف سے ہدیہ پیش کیا جاتا ہے، تو وہ ہمیں اس موقع پہ پتہ چلتا ہے، اس لیے وہ کسی عام بندے کو تو بتایا نہیں جا سکتا کہ آپ نے ہدیہ کیا کرنا ہے۔ ٹھیک ہے۔ کلام باموکل پڑھا جاتا ہے اور اسی وقت ہدیہ پوچھ کے وہ ہدیہ ادا کیا جاتا ہے، اس طرح کام میں آسانی اور تیزی آ جاتی ہے۔ اچھا ناظرین، آپ نے تھوڑا سا اندازہ لگایا ہوگا کہ بہت ساری طاقتیں ہیں جو کہ جن کو ہم اسباب کہتے ہیں، جو ہم اختیار کرتے ہیں، وہ جب آپ کو کوئی وظیفہ بتایا جاتا ہے یا عمل بتایا جاتا ہے تو اس کے ساتھ پھر وہ طاقتیں اپنا کام شروع کر دیتی ہیں۔ اب اس میں گھبرانے کی کوئی، پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے۔ الحمدللہ عثمان اللہ صاحب آپ کو ہمیشہ جو بھی بتاتے ہیں تو اس سے کوئی آپ کو خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ کالز بہت زیادہ مجھے بتایا جا رہا ہے۔ سب سے پہلی کال کہاں سے جی؟ پاکستان سے کال ہے؟ واہ سبحان اللہ۔ اچھا جی، السلام علیکم۔ جی السلام علیکم عثمان صاحب، کیسے ہیں آپ؟ میں محمود اوان بول رہا ہوں جی، عثمان صاحب تو میرے ساتھ ہیں۔ آپ کہاں سے کال کر رہے ہیں؟ اچھا، میں اس وقت کراچی میں ہوں، ان سے کہیے ڈاکٹر جو ہیں ان کی بیٹی، ان کی والدہ جو کراچی میں ہیں وہ آپ کو فون کرتی ہیں، وہ ہیں۔ اچھا جی، ٹھیک ہے جی 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 فرمائیے۔ میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں، مجھے انہوں نے ایک وظیفہ کہا تھا پڑھنے کے لیے، وہ میں پڑھ رہی ہوں سورت، ہاں سورہ لحظ، ہاں بالکل۔ اب وہ لڑکی جو ہے نا ابھی پھر اسی کے پاس گئی ہوئی ہے۔ کوئی بات نہیں، اس کو یہ ٹی وی پہ ہے، آپ اس کو لائیو اس میں نہ بیان کریں، بس آپ سورہ لحظ پڑھتی رہیں۔ اچھا ٹھیک ہے۔ وہ کہہ رہے جی کہ آپ کی اس میں پرائیویسی ہے تو آپ اس کو، اچھا ہے اگر ٹی وی پہ نہ بیان کریں۔ نہیں میں نہیں چاہتی،
बस हमें या तो कुछ ऐसा करते हैं हम खत्म हो जाए, मर जाए। नहीं नहीं, बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अस्तगफिरुल्लाह, बस नाउमीदी। 2.5 साल से सफर कर रहे हैं, बाप उधर बीमार पड़ा है, मैं यहाँ ओहो, पाकिस्तान में आके आप बैठी बिल्कुल परेशान ना हो, अल्लाह के लिए कोई काम मुश्किल नहीं है। हूँ। आप आप इनसे कहिएगा जी अगर जी कोई मतलब ऐसा है, कोई हदिया वगैरह है, या जैसे अभी ये बता रहे हैं, जी जी, मैं यहाँ जो मेरे लायक होगा मतलब हैसियत है, मैं वो भी भेज देती हूँ। कुछ करें, मैं तो हार्ट की ठीक है पेशेंट ठीक भी है, हो गई ज़रूर हूँ। ज़रूर, मैं ख़ास तौर पे दरख्वास्त कर रहा हूँ जी उस्मान साहब से कि आपकी बातों से लग रहा है कि आप बहुत परेशान हैं। अल्लाह ताला से जी मैं भी दुआ मेरे करता हूँ कि कोई अल्लाह दिन आपकी। ऐसा नहीं जाता, और मेरी आंखें खराब हो गई, अंधी हो रही हूँ मैं, एक आंख से बिल्कुल नजर नहीं आ रहा है। ओहो, चले ठीक है अर्थराइटिस जी, की मैं आप लाइन पर रहिए। आप उस्मान साहब कुछ बताएंगे आप? ये सूरह लहाबीर ने पढ़नी है, मैं आपको प्रोग्राम के बाद कॉल भी कर दूंगा और ठीक है आपके लिए इंशाल्लाह सर, और जो मामला हम जो जो आपकी मदद कर सकते हैं इंशाल्लाह पूरी ठीक करेंगे। है ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। अगले कॉलर टेक्सास से हैं जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामुअलैकुम जी वालेकुम सलाम। जी। मेरे दो मसले हैं। एक बहन का मसला है कि वीज़ा विजिट वीज़े के लिए अप्लाई करना चाह रही थी, जो अभी आती रहती थी लेकिन एक दफ़ा रिफ्यूज़ हुआ है, तो अब दोबारा अप्लाई करना चाह रही हैं, तो कोई दुआ वगैरह हो तो प्लीज़ वो बता कहाँ दें। से, पाकिस्तान से आ और रही हैं? जी पाकिस्तान से। वो 20 साल से आती रहती थी, पहली दफ़ा इनका रिफ्यूज़ हुआ था तो उन्होंने ओहो, रिफ्यूज़ नहीं किया, उन्होंने कहा दोबारा से आके अप्लाई करें। अच्छा तो ठीक अब है। दोबारा जाने से थोड़ा डर रही हैं, तो कोई दुआ वगैरह बता दें जी तो जी, पढ़ के ज़रूर जाएँ तो ज़रूर फिर ज़रूर इंशाअल्लाह और अल्लाह। दूसरा हाँ जी जी। हाँ जी, दूसरा ये था कि उस्मान साहब से जब पहले बात होती थी तो वो घर का मसला बताया था कि दूसरा लेना चाह रहे थे, तो उन्होंने कहा नहीं पहले इस घर के असला खत्म हो, अब दूसरा घर ना ले। हम्म, तो वो आयत कुर्सी वाला वजीफा किया था, फिर सूरह मुज़म्मिल 11 मरतबा 11 दिन तक कहा था, वो भी कर लिया। अब समझ नहीं आ रही कि इसी घर में रहते रहें या घर बदल लें, तो उसके मुतालिक प्लीज कुछ बता दें जी क्या ज़रूर करना करें ज़रूर हम। ज़रूर, शुक्रिया। और आप सुनिए अब जी उस्मान साहब। तो इनकी बहन आना चाह रही है, उसके लिए तो हम लोग ये सदका वगैरह कर देंगे इंशाल्लाह, वो रुकावट दूर हो जाएगी। और ये जो घर में है अभी आयतल कुर्सी पढ़े 11 मरतबा पढ़ के पानी पे दम करें, सब घर वाले पानी पिए और घर में स्प्रे करें और राब्ता रखें, राब्ता ना तोड़ें, क्योंकि फिर राब्ता टूट जाता है तो हमारी पढ़ाई बंद हो जाती है फिर इनके लिए। और ठीक, रेफरेंस नंबर इनका 8 है, 8 नंबर इनका क्या है जी? 8। जी। हाँ, नेक्स्ट टाइम कॉल करें तो नंबर मोहतरमा बताइए। आप जब भी कॉल कीजिए तो अपना रेफरेंस नंबर 8 बताइएगा, फिर इनको पता चल जाता है कि जी क्या आपका मामला था, और फिर वो देखते हैं कि मामला कहाँ तक पहुँचा है। तो फिर उसके आइंदा फिर जो लाहे अमल है वो फिर बताते हैं कि आप क्या करना है। तो इसलिए ज़रूरी है कि रब्ता उनसे आप ज़रूर रखें। नेक्स्ट कॉल है जी, कैलिफोर्निया से मसरत हैं, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी मैं वालेकुम पहले भी सलाम। बात करती रही हूँ सलमान साहब से। तो मेरा भाई की जॉब का ही मसला है, हर जगह इंटरव्यू देने जाता है, लेकिन इंटरव्यू देने के कुछ दिनों बाद लेटर आ जाता है कि आप इस जॉब के लिए क्वालिफाई नहीं है। वजीफा भी भाई पढ़ रहा है, सलमान साहब ने वजीफा बताया था, या अल्लाह का वजीफा कसरत से ये पढ़ रहा है। वो कासिम और काजम साहब हैं? जी आजम आजम आज़म, को जॉब नहीं अच्छा मिली, आज़म, वजीफा आज़म को नहीं, जी दूसरे का तो वजीफा दूसरे दूसरों का। को मिल गई है ना हाँ, जी, वो तो आपने कहा था उसका कि उसको मिल गई, ठीक है। हाँ जी हाँ, तो उस मिल गई है, तो उसके लिए आपने 111 मसला तो कीमा बताई थी कासम के लिए, तो वो उसका दिल लग जाए अब जॉब में कासम के लिए, तो वो पढ़ते हैं या कोई और वजीफा अच्छा, बताएं तो उसके लिए। कासिम का दिल लग जाए और आज़म को जॉब मिल जाए। जॉब नहीं मिल रही जी। ठीक है जी, आप सुनिए, शुक्रिया। जो इनके भाई हैं आजम, उनकी जॉब के लिए या अल्लाह या करीम 313 मरतबा अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़कर पानी पे दम करें और आजम उस पानी को पिए। और जो कासिम साहब का दिल लगेगा उसके लिए हम यहाँ सदका कर देंगे। उसके लिए आप सदका कर देंगे? ठीक है जी, जी। जी अल्लाह। कासम के लिए सदका वो हम वो खुद कर लेंगे, वो कह सलमान रहे साहब हैं जी करेंगे। उस्मान साहब कर देंगे सदका, फिक्र न करें। गुलजार साहब जॉर्जिया से, अस्सलाम वालेकुम। जी ठीक है। जी अस्सलाम वालेकुम गुलजार साहब। हेलो, उनकी लाइन ड्रॉप हो गई है। अगले कॉलर कौन है जी? नेक्स्ट बता दें। न्यू हैम्पशायर से आमिर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम उस्मान साहब। जी फरमाइए। मेरा नाम आमिर है और मैं न्यू हैम्पशायर में रहता हूँ। मैंने ये पूछना था कि मेरा इरादा था नेक्स्ट समर में टेक्सास में मूव होने के लिए। आपके ख्याल में मेरा उधर मूव होना मेरे हक में बेहतर रहेगा कि नहीं? क्या सर्दी से तंग आ गए? बिल्कुल, आप बिल्कुल सही पहचाने हैं। हाँ, इस दफ़ा तो हमारा न्यूयॉर्क वालों मेरे का। 3 बच्चे भी हैं। मैं चाहता हूँ अगर पाकिस्तान जाके नहीं रह सकते तो फिर कम से कम इंसान वहाँ पे जगह तो रहे ना जहाँ पे वेदर अच्छा हो। बिल्कुल अच्छा, वैसे टेक्सास का मौसम पाकिस्तान के मौसम से बहुत मिलता जुलता है। हाँ जी।
تو اور میں بزنس اگر وہاں پہ لوں تو کیا بزنس میرے حق میں بہتر رہے گا کہ نہیں؟ ٹھیک ہے جی. ابھی میرے پاس نیو ہیمپشائر میں بزنس ہے. اچھا بزنس چل رہا ہے ٹھیک؟ ہاں جی اللہ کا شکر ہے. اگر وہ دوبارہ نظر ڈال لیں تو میرے لیے بہت ٹھیک زیادہ ہے جی, بہتر ہوگا. ضرور انشاءاللہ. آپ اور میرا نام عامر یعقوب ہے. والدہ کا نام اگر بولتے ہیں تو میں وہ نہیں بھی بس بتا دیتا ہوں. ٹھیک ہے عامر بھائی, آپ ذرا سنیے. آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ سن لیں ذرا جی. ٹیکسس جانا ان کا بہتر ہے, اور جو کاروبار یہ وہاں کرنا چاہتے ہیں اس میں اگر کھانے پینے کا کریں گے تو اچھا. اس میں کیا جی؟ کھانے پینے کا کام کریں گے تو اچھا. اچھا, کوئی ریسٹورنٹ یا اس طرح کا کوئی کام. چلیں جی عامر صاحب, آپ کے لیے تو بڑی خوشخبری ہے کہ آپ اچھے موسم میں بھی رہیں گے, اور عثمان صاحب فرما رہے ہیں کہ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے لیے وہاں کاروبار کے جو نظر آ رہے ہیں حالات وہ بھی بہتر نظر آ رہے ہیں. تو بسم اللہ کیجئے, اللہ کا دھیان رکھتے ہوئے, اللہ سے مدد مانگتے ہوئے. بہت بڑا قدم ہوتا ہے یہ, ایک جگہ سے دوسری جگہ موو ہونا. تو ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ آپ کے لیے. ریفرنس نمبر ان کا 10 ہے. ریفرنس نمبر 10 ہے آپ کا. اگر آپ پروگرام دیکھتے رہیے دوبارہ گا, کال کریں, عثمان صاحب کے نمبر بھی اور ان کا ویب سائٹ بھی میں آپ کو بتاؤں گا, تو ان سے رابطہ بھی رکھیے گا. جی نیکسٹ کالر. نام نہیں بتا رہے, ٹیکسس سے ہیں جہاں عامر صاحب جانا چاہتے ہیں. جی السلام علیکم. ہلو جی السلام علیکم. ان کی کال ڈراپ ہوگی, دوبارہ ٹرائی کیجیے گا. کینیڈا سے کلثوم ہیں. السلام علیکم. جی ہیلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام, فرمائیے. میری 2 پرابلم ہیں. ایک میری یہ ہے کہ میری ہر وقت طبیعت خراب رہتی ہے اور سست رہتی ہوں بہت. جی اچھا. جیسے ہر وقت سونا. اور دوسری میری بہن کی ہے کہ اس کے ہسبینڈ جو ہے نا وہ گالیاں, مار پیٹ بہت زیادہ کرتے, وہ ہر وقت ہی برے بھلے. وہ کہاں پہ ہے آپ کی بہن؟ میری بہن ہے تو امریکہ میں رہتی, مگر وہ فون نہیں آپ کو کر سکتی. اوہو اچھا. یہ بھی سختی ہے اس کی. چلیں ہم ان کے لیے دعا کرواتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں, آپ ان کو پھر بتا دیجیے گا. جی عثمان صاحب. جی ان کا بس آپ پڑھنے کا بتا دیجیے تو میں ان کو بتا دوں گی, اور میرا ضرور بتائیے گا کہ مجھے کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے مجھے غصہ بھی بہت آتا ہے. ٹھیک ہے جی کلثوم بہن, آپ سنیے. بہت بہت شکریہ آپ کا. جی عثمان صاحب. طبیعت خراب رہتی ہے, اثرات کی وجہ سے رہتی ہے. زیادہ تر جو محسوسات ہیں وہ یہ ہیں کہ جسم پہ کچھ رینگنے کا احساس, یہ اثرات کی بہت بڑی نشانی ہوتی ہے. اس کے لیے آیت الکرسی ہے, 13 مرتبہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے 13 دن انہوں نے پینا ہے. اچھا جی. اور جو ان کی بہن ہے, جو ان کا شوہر والا مسئلہ ہے, ان کی بہن بننا 319 مرتبہ پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے پانی پہ دم کریں, اور سب گھر والے یہ پانی پئیں. اول آخر 11 دفعہ درود شریف. جی کہا جا رہا ہے کہ بریک ٹائم ہو گیا ہے, ایک چھوٹی سی کمرشل بریک لیتے ہیں, پھر آپ کی کالز کا سلسلہ جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. بریک پہ جانے سے پہلے honeyderm.com, اور ابھی جو جن کی بہن کی کال آئی تھی جو کہتی تھی کہ بہت سست رہتی ہیں, ہر وقت ان کو نیند کا غلبہ رہتا ہے, تو ان کے لیے بھی گزارش ہے کہ ان کا ایک ڈائبیٹک فارمولا ایک پاؤڈر ہے, وہ آپ آرڈر کریں, ان کے ویب سائٹ پہ جا کے اس کو استعمال کریں. 1 چمچ پانی میں ڈال کے روز آپ پئیں, دیکھیں آپ کو کتنا فائدہ ہوگا. مجھے بھی یہ مسئلہ تھا کافی عرصے سے, جب سے میں نے یہ شروع کیا ہے میں نے تو بہت ہی اچھا محسوس کرتا ہوں انرجی کے لحاظ سے, توانائی کے لحاظ سے. تو آپ یہ ٹرائی بھی کیجیے گا, اور جیسے عثمان صاحب نے آپ کو بتایا وہ بھی کیجیے گا. اس کے علاوہ جن لوگوں کے بال گرتے ہیں یا بال اگانے ہیں تو وہ بھی ٹرائی کریں اس کو. میں خود بھی یوز کرتا ہوں, الحمدللہ میرے بالوں کا بہت افاقہ ہے, بال گرنے بند ہو گئے ہیں. اور سکن کے لیے ان کے پروڈکٹس خاص طور پہ بہت ہی اچھے ہیں. کسی قسم کا بھی سکن کا پرابلم ہو, کوئی دانے وغیرہ نکل آتے ہیں, ایکنی ہے, کوئی نشان پڑ جاتے ہیں, چھائیاں آ جاتی ہیں ہماری بہنوں کو, تو ان کے لیے یہ بہت ہی اور بڑا مناسب قیمت ہے اس کی. اکثر جلد کے لیے جو پروڈکٹس عام ملتے ہیں وہ بہت مہنگے ہوتے ہیں, اس کی بہت ہی انہوں نے انتہائی مناسب قیمت بھی رکھی ہے اور بہت ہی زبردست کا. تو آپ پلیز آپ دیکھ رہے ہوں گے اسکرین پہ ان کا ویب سائٹ, تو وہاں جائیے, تمام پروڈکٹس کی تفصیل اور یوز کیجیے گا. اور دوسرے قندھار ہمارے ہیں جی اسپانسر, یہ بھی بڑے عرصے سے ہمارے ساتھ ہیں. کابلی اور افغانی کھانے بہترین, انتہائی لذیذ. میں نے ایسا کھانا جو ہے کہیں اور نہیں کھایا جو افغانی کھانا ہو. تو آپ سے بھی گزارش ہے کہ جب کبھی بھی نیو جرسی جائیں, ایڈیسن کے علاقے میں اوک ٹری روڈ ہے, اوک ٹری روڈ ایزلن, تو وہاں پہ جا کے قندھار ریسٹورنٹ ضرور جائیے گا, میری آپ سے خاص اپیل ہے.
اور آپ مایوس نہیں ہوں گے، آپ مجھے بھی دعائیں دیں گے کیونکہ کھانا ان کا بہت ہی مزیدار ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ان کے ساتھ ہی چند قدموں کے فاصلے پر دیسی ریسٹورنٹ بھی ہے شالیمار کے نام سے، شالیمار حلال میٹ بھی ہے، شالیمار گروسری بھی ہے۔ آپ کے سارے کام ہو جائیں گے ایک ہی ٹرپ پہ، تو ایک دفعہ ضرور جائے گا، کبھی مجھ سے شیئر بھی کر لیا کریں کہ آپ گئے تھے تو آپ کو کھانا کیسا لگا۔ ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا، ایک چھوٹی سی بریک کے بعد آپ کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور آپ کی کالز کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ ناظرین پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید، اور ایک دفعہ پھر آپ سب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نیو یارک سے لائیو دیکھ رہے ہیں غیب کی باتیں۔ کالز بہت زیادہ ہیں، اس لیے بغیر کوئی وقت ضائع کیے ہم کالز کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ یاسمین ہیں فلوریڈا سے۔ جی السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، فرمائیے۔ مجھے آپ سے پوچھنا تھا کہ کافی دفعہ میں نے کال کی، آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، لیکن بڑی مشکل سے آج کال پہلی دفعہ ملی ہے کہ میرے ہسبینڈ جو بھی کام کرتے ہیں نا، پہلے انہوں نے میٹل کا کام کیا تو ہمیں لاس ہی ہوا ہے ادھر، پھر اس کے بعد انہوں نے ریسٹورینٹ کا کسی کے ساتھ شیئر کیا ہے تو اس میں بھی ہمیں بہت بڑا لاس ہوا ہے، تو یہ تقریباً 6-7 سال سے ہم لاس میں ہی جا رہے ہیں۔ مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ آپ نے کوئی 2 سال پہلے بھی کال کیا تھا۔ میں نے ای میل بس کی تھی۔ اچھا، کیونکہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ اس طرح کا مسئلہ فلوریڈا سے۔ تو آج کل کیا کر رہے ہیں وہ؟ آج کل بس فارغ ہی ہیں۔ تو کوئی سوچ رہے ہیں اگلا کوئی بزنس کرنے کا؟ ہاں جی بالکل۔ تو آپ بالکل فکر نہ کریں، اللہ انشاءاللہ، میں بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے اچھا بندوبست، خیر و برکت والا کوئی بزنس۔ پتہ نہیں ایسے جیسے کسی نے سٹک کر دیا، بہت ہی زیادہ، یعنی کہ نقصان، بالکل نقصان۔ یہ ہرگز نہ سوچا کریں، یہ باقی ناظرین کے لیے بھی خاص میری ایک التماس ہے کہ یہ کبھی نہ سوچا کریں کہ اگر کوئی پریشانی آئی تو کسی نے کچھ کر دیا ہے۔ ہمارا سب سے پہلے دھیان جاتا ہے کہ شاید کسی نے کچھ کر دیا، ایسا نہیں کام میں ہوتا۔ تو ایسے اسٹک ہوا ہوا، لیکن یہ نہیں ہے کہ میرا یہ ارد گرد جو دوست ہیں، یہ میری فیملی ہے، کسی یہ نہیں میرا جاتا، مجھے ایسے کئی دفعہ لگتا ہے کہ جیسے کہ باندھ۔ ٹھیک ہے، آپ بالکل، میں بڑا خوش ہوا ہوں کہ آپ کی کال مل گئی ہے، تو انشاءاللہ یہ بھی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، تو آپ کو انشاءاللہ اچھا راستہ آپ نظر آئے گا۔ ہم پوچھتے ہیں عثمان صاحب سے۔ جی عثمان صاحب۔ ان کا ریفرنس نمبر 12 ہے جی۔ ہاں جی۔ ان کے لیے 3 دن کا ایک عمل ہے، ان کے شوہر نے کوشش کرنی ہے کہ 3 دن زیادہ سے زیادہ وقت کے اندر گزارے، باہر نہ نکلیں۔ گھر کے اندر گزارے وقت؟ 3 دن گھر کے اندر گزاریں۔ ٹھیک ہے۔ مجبوری ہو تو باہر جائیں، ویسے نہ جائیں۔ اچھا۔ اور روزانہ سورہ یاسین پڑھنی ہے 2 مرتبہ، ایک ہی نشست میں بیٹھ کے پانی پہ دم کریں اور پانی پئیں۔ 3 دن کے بعد مجھے کال کریں۔ اچھا، 2 دفعہ روزانہ سورہ یاسین، اول آخر 11 دفعہ درود شریف، پانی پہ دم کر کے پئیں، گھر سے کم سے جتنا ممکن ہو سکے گھر سے باہر نہ نکلے، انلیس کہ آپ کو بالکل ہی کوئی جانا پڑے، اور 3 دن کے بعد آپ عثمان صاحب کو کال کیجیے گا، آپ کو نمبر بتائیں گے، اور آپ کا ان کا ریفرنس نمبر کیا ہے جی؟ 12 نمبر۔ بہت بہت شکریہ جی۔ نیکسٹ نیو یارک سے فوزی ہیں، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی مجھے اپنی بیٹی کے بارے میں پوچھنا ہے۔ جی فرمائیے۔ عائشہ خان اس کا نام ہے، اور اس کا بہت بڑا فارمیسی کا ایگزام ہے۔ اچھا جی، تو وہ پہلے بھی اس سے 2 بار دے چکی ہے اور فیل ہو چکی ہے۔ اوہو۔ لیکن 4 5 نمبروں سے فیل ہوئی، اور اس دفعہ اس کو 6-7 مہینے ہو گئے ہیں ٹرائی کرتے ہوئے، یعنی پڑھتے ہوئے۔ تو مطلب مجھے آپ بتائیں، یہ وہ والا ایگزام ہے جس کے بعد لائسنس ملتا ہے؟ جی جی جی۔ ہاں، یہ بڑا مشکل ہوتا ہے، مجھے پتا، بہت سارے لوگ اس میں فیل بھی ہو جاتے ہیں، لیکن آپ بالکل پریشان ہو انشاءاللہ۔ اور میں دوسرا کویسچن بھی پوچھ سکتی ہوں؟ جی جلدی پوچھ لیجئے۔ جی، میرے بیٹے کا نام ہے عبد الرحمان، تو وہ اب ریزیڈینسی شروع کرنے لگا ہے، مجھے 4 سال ہو گئے ہیں اس کے لیے بچی دیکھتے ہوئے، اس کو کچھ پسند ہی نہیں آتا، بس کہتا بھی کچھ نہیں ہے، اور کہتا بھی آپ کی مرضی سے کرنا ہے۔ ابھی بہت اچھی بات ہے یہ تو، اور کیا چاہیے آپ کو؟ ابھی اس کو ریزیڈنسی کرنے دیں، بڑی مشکل ہوتی ہے ریزیڈنسی، اس کو اس کا دھیان نہیں بٹنا چاہیے، کوئی ڈسٹریکشن نہیں ہونی چاہیے، یہ میرا مشورہ ہے۔ نہیں، تو اس کی ریزیڈنسی صرف 1 سال کی، اس نے ڈی ڈی ایس کا کیا، ڈینٹل پرو۔ اچھا ڈینٹل ہے، پھر بھی ٹھیک ہے، 1 سال میں ریزیڈنسی ہو جائے، جب باقاعدہ جاب مل جائے گی تو انشاءاللہ بالکل آپ فکر نہ کریں، بہت اچھا رشتہ ملے گا، آپ بالکل پریشان نہ ہو۔ اور ذرا غور سے سنیے، اور آپ کا بہت بہت شکریہ۔
جی ریفرنس نمبر ہے 13. شب جمعہ کا عمل ہے جو میں رات کو کرنا ہے. اس میں آیت کریمہ ہے 313 مرتبہ کھڑے ہو کے پڑھنا ہے قبلہ رخ ہو کے. اچھا جی. پڑھنے کے بعد دعا مانگنی ہے, وہ بے شک اس میں آپ بیٹھ جائیں. ربنا آتنا 100 مرتبہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اچھا یہ آپ کے دونوں کاموں کے لیے, عبد الرحمان کے لیے بھی اور بیٹی کے لیے بھی. ٹھیک ہے. اور اس کا یہ جو بیٹا ان کا جو کچھ بھی کر رہا ہے اس میں بھی ایک دو مشکلات آ رہی ہیں سامنے نظر, اس کی بھی ساتھ بیچ میں نیت رکھیے گا. اچھا اس بیٹے کے راستے میں خالی یہ رشتے والا مسئلہ نہ رکھیں, تمام معاملات رکھیں گے. ٹھیک ہے, بہت اچھا. صرف امتحان کا نہ رکھیں, باقی بھی رکھیں ذہن میں کہ باقی کوئی مشکل بھی ان کو پیش نہ آئے. جی بہت بہت شکریہ آپ کا. نیکسٹ کالر جی, نیو یارک سے ہیں جی رضوان صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر, میں رضوان بول رہا ہوں نیو یارک سے. جی جی فرمائیے. میرا بزنس ہے اور میں نے کچھ بزنس میں بہت زیادہ پیسے انویسٹ کر دیے, لیکن اس کا کوئی رزلٹ نہیں آ رہا. میں جب بھی ہے کہ کل آ جائے گا, پرسوں آ جائے گا, لیکن 6 مہینے ہو گئے ہیں, کوئی رزلٹ نہیں آ رہا. کس چیز کا بزنس ہے رضوان صاحب؟ میں نے ویسے پیسے انویسٹ کیے, لیکن میرا بزنس ہے کنسٹرکشن کا, لیکن میں نے کافی پیسے انویسٹ کیے ہوئے ہیں. اسی بزنس میں انویسٹ کیے یا کسی اور جگہ؟ کسی اور جگہ انویسٹ کیے ہوئے. او اچھا, وہاں سے ریٹرن نہیں آ رہی صحیح؟ ریٹرن نہیں صحیح آ رہی. کیا یہ میں نے صحیح کیا یا غلط کیا؟ لیکن آپ کا اپنا جو ہے کنسٹرکشن کا کام وہ تو بس صحیح کیا, بس وہ کوئی اتنا نہیں ہے, لیکن جہاں میں نے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے نا, وہاں کا مجھے چاہیے کہ میں نے اور جہاں آپ زیادہ اور نہ کروں اس میں. یہ اچھا ٹھیک ہے, جہاں آپ نے انویسٹمنٹ کی وہاں پہ آپ کا کنٹرول ہے کہ نہیں؟ بالکل نہیں ہے, اتنا زیادہ بھی نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے. اب آپ سنیے ذرا غور سے. بہت بہت شکریہ آپ کا رضوان صاحب. جی عثمان صاحب. ریفرنس نمبر ہے 14. اور یہ جو انہوں نے پیسے انویسٹ کیے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے. سورہ کوثر پڑھنی ہے 100 مرتبہ انہوں نے, اس نیت کے ساتھ کہ یہ اپنے پیسے ان کو واپس ملنا ہے. یہ پروفٹ کو تو چھوڑیں کہ ان کو وہاں سے کچھ نہیں آ رہا, یہ پیسے واپس لینے کی فکر کریں اور اللہ سے دعا کریں کہ ان کے پیسے ان کو پورے کے پورے واپس ملیں. کتنی دفعہ پڑھنا ہے سورہ کوثر؟ 100 مرتبہ. اچھا ٹھیک ہے جی, آپ نے سن لیا ہوگا. آپ اللہ سے دعا بھی کریں کہ آپ کے پیسہ جو اصل ذرا ہے وہ خیر خرید سے آپ کے پاس آ جائے, اور پھر آئندہ کے لیے کچھ بتا دیں انہیں کہ خیر برکت کے لیے, یا فی الحال یہی ہے پیسے مل جائیں. کنسٹرکشن کا جو کام ہے اس پہ توجہ ہے, اس پہ توجہ. اور آپ عثمان صاحب سے رابطہ بھی رکھے گا, انہوں نے آپ کو آپ کا ریفرنس نمبر بھی بتا دیا. بہت بہت شکریہ جی. نیکسٹ کینیڈا سے منصور صاحب. السلام علیکم. میرا سوال عثمان صاحب سے یہ ہے کہ مجھے بہت ذہنی ٹینشن سٹریس رہتی ہے لائف کو لے کے. کبھی کبھی بس پریشانی ہو جاتی ہے, کچھ سمجھ نہیں آتی کہ اس کی کیا وجہ ہے. بہت زیادہ اتنا سٹریس آؤٹ ہو جاتا ہوں کہ جیسے کہ کچھ کرنے کو دل نہیں کرتا. تو میں نے یہ عثمان صاحب سے پوچھنا تھا کیا مجھے کوئی وظیفہ بتا دیں. اور دوسرا کوئکلی میں نے یہ پوچھنا تھا ساتھ میں کہ یہ جو بھی وظیفے بتاتے ہیں, مطلب بہت اچھا پروگرام ہے ماشاءاللہ, تو کیا یہ وظیفہ جب بتاتے ہیں وظیفہ کرتے ہیں, میں اپنے آپ کو بھی اس چیز میں لیتا ہوں کہ پنجگانہ نماز مجھ سے بھی نہیں پڑھی جاتی, تو کیا اس کے لیے 5 وقت کی نماز پڑھنا ضروری ہے, یا اگر نماز میں کوتاہی ہو جاتی ہے تو کیا وظیفہ پھر بھی اپنا اس طرح کام کرے گا یا نہیں؟ بڑا اچھا سوال ہے جی آپ کا, آپ ذرا غور سے سن لیں ان کا جواب. جی عثمان صاحب. ریفرنس نمبر ہے ان کا 15. آیت الکرسی پڑھنی ہے انہوں نے 11 مرتبہ, پڑھ کے پانی پہ دم کرنا ہے اور 3 دن پانی پینا ہے. اول آخر 11 دفعہ درود شریف. جی. وظیفہ کرنا ایک الگ عمل ہے اور نماز ایک الگ عمل ہے, وہ تو فرض ہے. وظیفے کا اور نماز کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اچھا جی ٹھیک ہے. یہ اختلافی سا مسئلہ ہے. مطلب یہاں پہ یہ بات ہو سکتی ہے کہ جی ہم نے نماز سے شاید منع کر دی, ایسی کوئی بات نہیں ہے. نہیں آپ نے بتایا کہ نماز تو فرض ہے. جیسے ایک بندہ روزہ رکھ رہا ہے اور نماز نہیں پڑھ رہا, تو کیا اس کا روزہ ہو جائے گا؟ جب ہم علماء کرام سے یہ سوال کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہاں جی اس کا روزہ ہو جائے گا, روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا, لیکن اس نے جو نماز نہیں پڑھی اس کو گناہ ہوگا. بہتر تو یہ ہے بھائی آپ 5 وقت کی نماز کا اہتمام کریں, اللہ کی طرف دھیان رکھیں, پھر وظیفہ کریں, تو اس کی تو لذت ہی کچھ اور ہے. جی بالکل. نیکسٹ جی ٹیکساس سے ہیں جی. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی مجھے عثمان صاحب سے بات کرنی تھی کہ مجھے گھر کی خیر و برکت کے لیے چاہیے, اور دوسرا یہ ہے کہ میرے ہسبینڈ کا میں بتا نہیں سک رہی ہوں, مگر یہ ہے کہ میاں بیوی محبت ہے, وہ گھر میں توجہ نہیں دیتے اور نہ ہی کوئی خرچہ دیتے ہیں. اچھا کوئی اور تو نہیں گڑبڑ اس میں؟ مجھے نہیں معلوم.
अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छा, बड़ा अच्छा गुमान है आपका, ये बड़ा अच्छा आपने बताया कि वरना तो अक्सर औरतें यही सोचना शुरू कर देती कि शायद कोई और औरत, नहीं भाई लेकिन साहब, आपका मैंने आपका कुछ देखा नहीं है, मैं कुछ कह नहीं सकती। बहुत अच्छा, मुझे बड़ी खुशी हुई आपकी बात सुन के कि आपने बड़े अच्छे गुमान से बात की, बिला वजह कोई शक शुबा। तो आप नहीं, अब कोई शक जी ऐसी बात नहीं है, जी क्योंकि जी जब मैंने खुद कुछ नहीं देखा, मैं बिल्कुल सही, ऑलवेज बिल्कुल पॉजिटिव, सही, बिल्कुल, बहुत अच्छा क्योंकि किया। मेरे 2 बच्चे हैं और मैं कुछ माशाल्लाह गलत जी, गुमान नहीं देना चाहती उनके अल्लाह बारे में। आपको खुश रखे, अल्लाह उनके दिल में आपके लिए मोहब्बत और उल्फत पैदा करे और आप वो आमीन। आपके पे पूरी तवज्जो दें। और उस्मान साहब से पूछते हैं। जी उस्मान साहब। जी भाई। रेफरेंस नंबर है जी 16, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 319 मरतबा, अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ। 7 दिन का अमल है, पानी पे दम करके पीना है और घर में पानी का स्प्रे करना है। आपके इस अमल में घर में पानी में जो स्प्रे किया जाएगा वो ज्यादा अहम है, उसको निचोड़ना, नागा नहीं करना। 7 दिन के बाद दोबारा रास्ता करें। ठीक है जी, बहुत ज़बरदस्त और बड़ा एक मुजरब अमल है, तो इसको ज़रूर कीजिएगा। और जिस तरह उस्मान साहब ने फरमाया कि पानी पढ़ के पीने से ज़्यादा उसका स्प्रे करना घर में ज़्यादा ज़रूरी है। तो 1 हफ़्ते का अमल है, आप कीजिएगा ज़रूर और फिर हमें बताइएगा। हमारी दुआ भी है कि अल्लाह ताला आपकी तमाम मुश्किलें आसान करे। नेक्स्ट फ्लोरिडा से जन्नत हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, बड़ा अच्छा नाम है आपका। शुक्रिया। तो हमारी बेटी है, उनका इम्तिहान हो रहे हैं, हाई स्कूल में है, तो उनके एक इम्तिहान हो रहे हैं, वो चाह रही हैं कोई दुआ बता दें कि वो कामयाबी के लिए। दूसरा वो कहती हैं कि आई एम फील सो स्लीपी एंड टायर्ड व्हेन आई, जब वो पढ़ती हैं तो वो कह रही कि मुझे कुछ बता दें कि मैं ये क्यों टायर्ड स्लीपी थी, और दुआ भी पूछ रही है कि। ठीक है जी, ज़रूर बताएंगे दवा, लेकिन उनको दुआ बताएंगे, लेकिन उनसे कहिएगा कि बेटा मेहनत करनी है, पढ़ाई नहीं छोड़नी। ये बिल्कुल नहीं करना कि जी अब वजीफ़ा आ गया है तो अब मज़े से मेहनत हाँ बहुत करती है, लेकिन वो हाँ कहती है मुझसे मेमोराइज नहीं होता ठीक है, तो मैं ठीक है, बहुत। उसके लिए इंशाल्लाह उसकी हेल्प के लिए ज़रूर बताते हैं कि उनकी याददाश्त भी तेज़ हो और उनको पढ़ने में आसानी भी हो। एब्सोल्युटली, लेकिन पढ़ना ज़रूरी है। जी उस्मान साहब। रेफरेंस नंबर है जी 17। जी 2 अमल है इन्होंने करने हैं। एक तो सूरह यासीन 1 मरतबा पढ़ के पानी पे दम करके बच्ची को रोजाना पिलाएं, और दूसरा जिस वक्त बच्ची घर से बाहर जाए तो उसके ऊपर दम करेंगे, कुछ भी पढ़ दें, चाहे सूरह फातिहा पढ़ के दम करें, चाहे आयतुल कुर्सी पढ़ के दम करें, बच्ची के ऊपर दम करें, फिर वो घर से बाहर जाया करें। अच्छा ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। नेक्स्ट। हेलो हेलो जी, जॉर्जिया से रशीद साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम राशिद है और मेरी बेटी का नाम है सुंदस अब्बासी। क्या है जी? सुंदस अब्बासी। जी जी जी। और वो मेडिकल स्टूडेंट है, उसकी रेजिडेंसी शुरू होने वाली है। माशाल्लाह। हम उसकी शादी करना चाहते हैं, तो रिश्ते के लिए काफी परेशान है। तो रेजिडेंसी से पहले ही शादी करना चाहते हैं आप? जी जी बिल्कुल। तो फिर वो रेजिडेंसी पे कोई असरात तो नहीं पड़ेंगे? शादी के बाद तो बिजी हो जाएगी वो। इंशाल्लाह मेरे ख्याल में नहीं पड़ेंगे। ठीक है जी, जो आपके लिए बेहतर हो, जो अल्लाह ताला, तो यही दुआ करेंगे ना कि जैसे भी जो भी आपके लिए बेहतरी हो वही आपके लिए, हम उसी के अल्लाह की ज़ात बरक़ात अल्लाह सुब्हानहू तआला से उसी के तलबगार हैं। आप सुन लीजिएगा उस्मान साहब क्या फरमा रहे। जी उस्मान साहब। रेफरेंस नंबर है 18। आयत करीमा पढ़नी है 317 मरतबा, 317। जी आयत करीमा। जी जी, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक। जी पढ़ के पानी पे दम करें और बच्ची को पानी पिलाएं। अच्छा, और आगे पीछे दुरूद शरीफ पढ़ने? जी जी, वो तो है हर वो तो है, अनलेस के आपको मना किया जाए। क्योंकि कुछ ऐसे अमलियात होते हैं कि जिनके आगे पीछे दुरूद शरीफ नहीं पढ़ना होता। अच्छा, ये कितनी दफा पढ़नी है? 317 दफा। हर रोज कितने दिन? जी हर रोज। और कितने दिन उस्मान साहब? 17 दिन। 17 दिन। तो उसके बाद आप रब्ता कीजिएगा। हाँ जी उस्मान साहब से, तो फिर इंशाल्लाह फिर वो बताएंगे। वो हमारे साथ तो नहीं रहती, वो मेडिकल स्कूल है जहाँ, वहाँ वो रहती है। तो या तो खुद पढ़ ले, अगर वो खुद नहीं पढ़ सकती तो घर में कोई भी पढ़ दे, पानी रहने दें। अच्छा ठीक है जी। अच्छा, क्या मतलब कि हम फिर यहाँ पे पढ़ के क्या करें? अब नहीं, फिर पानी की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, आप वैसे ही पढ़ दें। अगर वो खुद पढ़ ले तो बहुत अच्छा है, अगर वो नहीं पढ़ सकती तो आप पढ़ दें और फिर उसके बाद ज़ाहिर दुआई करेंगे आप, तो उसमें फिर पानी की ज़रूरत नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी। एक
ایک بریک کا ٹائم ہوا ہے. ابھی جو ہمارے لاسٹ کالر تھے وہ چاہتے ہیں کہ ان کی بچی کا رشتہ ہو جائے, ریزیڈنسی کرنے جا رہی ہیں, وہ میڈیکل کی طالبہ ہیں. تو بہت سارے اور بھی ہمارے ناظرین ہیں, والدین ہیں, جن کی خواہش ہے کہ ان کے بچے اور بچیوں کا رشتہ کسی اچھی جگہ ہو جائے. اور یہ بڑی قدرتی امر ہے کہ ہر والدین کی یہی خواہش ہوتی ہے, کیونکہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ پوری زندگی کا معاملہ ہے کہ اچھے پیار محبت سے اور پریشانیوں سے محفوظ عافیت کے ساتھ دونوں کی زندگی گزرے. تو اس کے لیے ہمارے جو اسپانسر ہیں MaryMax.com, بہت ہی اچھا ویب سائٹ ہے. بہت عرصے سے میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ جتنے بھی والدین ہیں جن کو بچے بچیوں کے رشتوں کی تلاش ہے اور اس کے لیے وہ پریشان ہیں, اس ویب سائٹ پہ جائیں, اپنے آپ کو رجسٹر کرائیں. اب ماشاءاللہ وہاں پہ ہزارہا لوگ رجسٹر کروا چکے ہیں. بہت بڑا ان کا ایک پول بن چکا ہے. آپ کو بہت آسانی ہوگی. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ انہوں نے جس طرح سے اس کو ڈیزائن کیا ہے اس میں یہ ہے کہ آپ کی انفارمیشن کسی غلط ہاتھ میں نہیں جائے گی. انہوں نے جو سسٹم بنایا ہے تو آپ بڑے اطمینان کے ساتھ اپنی انفارمیشن وہاں پہ آپ ڈال سکتے ہیں. اور ہماری دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ذریعہ بنا کے آپ کے بچے اور بچیوں کے لیے اچھے رشتے کا بندوبست فرمائیں. فلائی ٹائم ٹریول ہمارے دوسرے اسپانسر ہیں. پچھلے میرے خیال 35 سال سے میں ان کو جانتا ہوں. بہت ہی پرانے ٹریول ایجنٹ ہیں اور بہت ہی بااعتماد اور پروفیشنل. بہت ایک کوئی بھی مطلب یہی بہت ان کی ایک سرٹیفکیشن ہوتی ہے کسی بزنس کی کہ اگر کوئی اتنی دیر سے, خاص طور پہ ٹریول ایجنسی اگر وہ موجود ہے اسی بزنس میں, تو ظاہر ہے انہوں نے کچھ اچھے کام کیے ہیں جس کی وجہ سے ابھی تک وہ اسی بزنس میں چل رہے ہیں. اور میں پرسنلی بھی ان کو جانتا ہوں. یہ صرف ٹکٹ نہیں بیچتے بلکہ آپ کے مراحل جتنے بھی ہوتے ہیں سفر کے آپ کے ساتھ ہوتے ہیں وہ. اور خاص طور پہ حرمین شریفین کا جب بھی آپ عمرہ یا حج کے لیے جاتے تو ان کو ضرور کال کیجیے گا. انشاءاللہ آپ کو وہاں کوئی پریشانی نہیں ہوگی. اور جس مقصد کے لیے جا رہے ہیں آپ, اس کے لیے آپ کو زیادہ سے زیادہ وقت ملے گا. آپ کی رہائش کا, آپ کی ٹرانسپورٹیشن کا, کھانے پینے کا سارا یہ بندوبست آپ کے لیے انتہائی مناسب داموں میں اور انتہائی پروفیشنل وے میں کریں گے. تو برائے مہربانی کال کریں, عباس بلوچ صاحب کا پوچھیں, ان سے بات کریں, ہمارے پروگرام کا ذکر کیجیے گا. تو کوئی بھی ارادہ ہو کسی قسم کا سفر کا تو فلائی ٹائم ٹور اینڈ ٹریول کو ضرور کال کیجیے گا. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. ناظرین پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. ہمارے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ اور میری طرف سے آپ سب کو ایک دفعہ پھر بہت بہت سلام پہنچے. ایک طریقہ جو عثمان صاحب سے رابطہ کرنے کا جو سب سے آسان ہے وہ یہ ہے ویب سائٹ پہ آپ نوٹ فرما لیجیے گا. آپ اسکرین پہ بھی دیکھیں گے abbaskaworld.com. جب آپ یہاں پہ جائیں گے ان کا آپ کھولیں گے تو آپ کو ان کے ٹیلی فون نمبر بھی سارے مل جائیں گے اور اوقات جو ہیں ان سے بات کرنے کے وہ بھی, اور دوسرے طریقے بھی جو ہیں. اور اس کے علاوہ عباس کا ورلڈ کی جو فیس بک پہ جو ان کا پیج ہے وہاں جائیے, ان کو لائک کیجیے تو آپ کو بہت ساری چیزیں ملیں گی, کارآمد چیزیں, دعائیں ہیں, واقعات ہیں, فضائل ہیں مختلف اعمال کے. تو بہت ہی اچھا وہ ایک ہے. اور اس کے علاوہ ناظرین آپ سے میں ایک شیئر کرنا چاہتا تھا, ایک ویب سائٹ ہے درسقرآن.com. آج کل کے زمانے میں میرے خیال بہت ہی اچھے جو علماء حق ہیں ان کے بیانات اور ان کی باتیں آپ کو سننے کے لیے ملیں گی. تو آپ ضرور کوشش کیجیے گا جب بھی آپ کے پاس وقت ہو تو درس قرآن DARSEQURAN.com ضرور جائے گا. انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا. علی ہیں مشیگن سے. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. عثمان صاحب آن لائن ہے؟ جی جی بالکل فرمائیے. اچھا جی مجھے اس طرح تھا کہ اپنی وائف کے لیے مسئلہ تھا ایک چھوٹا سا. جی جی. ان کا دین کی طرف رجحان نہیں ہے اتنا, تو کوئی ایسا نا اتفاقی نہیں ہے. اچھا. اور یہ کہ نماز کبھی پڑھ لی اور کبھی مس کر دی, اور یہ کہ شریعت کی باتوں کو اتنی وہ سیریس نہیں لیتی,
اور سنت کے بارے میں بھی. تو میں 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں الحمدللہ, اور سورہ یاسین پڑھتا ہوں اور شام کو 3 سورتیں پڑھتا ہوں ماشاءاللہ. تو لیکن ان کی طرف سے بڑی کمی ہے. تو ہمارے میں ایسا کوئی نا اتفاقی نہیں ہے, تو میں تھوڑی سا کوشش کرتا ہوں اس ٹائم کو فورس نہ کروں. ٹھیک ہے. یہ علی صاحب یہ تو بہت ہی اچھی آپ نے بات کی کہ آپ اس وجہ سے نا اتفاقی نہیں ہے, تو ہونی بھی نہیں چاہیے, کیونکہ اگر نا اتفاقی اس وجہ سے ہو جائے تو پھر معاملہ بگڑ جاتا ہے. آپ نے بڑا اچھا آپ کا رویہ ہے کہ آپ نے حسن اتفاق سے کوشش کر رہے ہیں کہ وہ بھی, اور انشاءاللہ ضرور آئیں گی. آپ خود نماز پڑھتے ہیں, ان کے لیے بھی دعا کرتے ہوں گے, ہم بھی دعا کریں گے. عثمان صاحب سے بھی گزارش کرتے ہیں کہ وہ آپ کے لیے کچھ بتائیں تاکہ ان کا دل دین کی طرف مائل ہو. جی عثمان صاحب. ان کا ریفرنس نمبر ہے 19. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ایک تسبیح کر کے پانی پہ دم کر کے ان کو پلائیں 11 دن کے لیے. ٹھیک ہے جی, بڑا آسان ہے جی, آپ انشاءاللہ دیکھیں گے آپ بہت فرق پڑے گا. جی لوزیانہ سے, جی لوئیزیانہ سے فاروق صاحب ہیں. السلام علیکم. جی فاروق صاحب, ہیلو. فاروق صاحب تو میرے خیال لائن پہ نہیں ہیں, تو نیکسٹ کالر بتائیے. کینیڈا سے توفیق صاحب ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. دیکھیں میرا کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن میں جب بھی آپ کا یہ پروگرام دیکھتا ہوں تو ایک بات مجھے ہضم نہیں ہوتی کہ جو آپ کا پروگرام کا نام ہے غیب کی باتیں. جی جی, یہ میری سمجھ سے باہر ہے, کیونکہ غیب کا علم تو اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں دیا. ایبسلیوٹلی. یہ آپ پلیز اپنے پروگرام کا نام چینج کیجیے. اچھا میں گزارش کر دوں, آپ نے فرمایا کہ اللہ نے غیب کا علم کسی کو نہیں دیا, یہ بات ٹھیک نہیں ہے. غیب کا علم اللہ ہی کے پاس ہے, اللہ ہی منبع ہے ہر علم کا. لیکن اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا, جیسے آیت الکرسی ہم سب پڑھتے ہیں, اس میں ہے کہ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ, کہ اللہ کے علم کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا لیکن جسے اللہ چاہے. اللہ اپنے نیک بندوں کو, اپنے انبیاء کو, اپنے اولیاء کو اور دوسرے جو لوگ اللہ کے پسندیدہ لوگ ہیں ان کو اللہ اپنے علم میں سے عطا فرماتے ہیں. لیکن ہم دعویٰ نہیں کر سکتے, اور ہمارا جو پروگرام ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی غیب کی باتیں بتاتے ہیں. یہ پروگرام شروع میں نے بہت دفعہ عرض کیا تھا, بہت سارے لوگوں نے اس بارے میں اپنے تحفظات کا اظہار بھی کیا تھا کہ یہ پروگرام کو غیب کی باتیں نہیں بتاتے, لیکن ہم وہ جو ایک نظام ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا لیکن وہ ہے, جیسے جنات ہیں, قرآن میں بار بار ذکر آیا ہے, جہاں انسانوں کا ذکر آیا وہاں جنات کا بھی ذکر آیا, تو اس کے مطلب جنات ہیں لیکن ہمیں نظر نہیں آتے. اگر ہمیں نظر نہیں آتے ہم ان کا انکار نہیں کر سکتے, یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. تو یہ اس نظام کے بارے میں کہ جن لوگوں کو اللہ نے عطا کیا کچھ چیزیں, تو وہ اس نظام کے بارے میں ہی ہے. تو یہ ایسی کوئی بات نہیں کہ ہم یہاں پہ بیٹھ کے کوئی غیب کی باتیں بتاتے ہیں کہ کل یہ ہونے والا ہے, پرسوں یہ ہونے والا ہے, آپ کی زندگی میں یہ ہونے والا ہے. یہ تو دعاؤں کا اور وظائف کا پروگرام ہے. اللہ تعالیٰ سے کس طرح مدد حاصل کرنی ہے, کس طرح اللہ کی رضا حاصل کرنی ہے, کس طرح کوشش کرنی ہے کہ اللہ کی مدد ہمارے شامل حال ہو جائے, یہ پروگرام اس بارے میں ہے. امید ہے آپ کی تسلی ہوگی. بہت بہت شکریہ. جی نیکسٹ ثنا ہیں. جی السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. کیا نام ہے جی؟ جی ہینا. ہینا جی فرمائیے. ہینا مجھے اپنے بچوں کے بارے میں پوچھنا ہے. میرے بچے بات بالکل نہیں سنتے ہیں, نمازیں نہیں پابندی سے پڑھتے ہیں لیکن بار بار کہنا پڑتا ہے. اور ایک میری بیٹی میڈیکل کر رہی ہے پاکستان میں, اس کا ماشاءاللہ 4تھا سال ہے. مجھے اس کے لیے بھی کچھ پڑھنے کے لیے پوچھا. MBBS کا فائنل ایئر ہے نا؟ نہیں, ایک اور سال باقی. دوسرے بچوں کی جو آپ کے ساتھ ہیں کیا عمریں ہیں ان کی؟ ایک ہے 22 کی بیٹی اور ایک ہے 18 سال کی. اچھا. مجھے بس ان سے یہی ہے کہ وہ نمازیں نہیں پڑھتی, بار بار کہنا پڑتا ہے. پڑھتی ہیں لیکن بار بار کہنا پڑتا ہے, اور یعنی کہ بات نہیں صحیح طرح. بالکل آپ کا فرض ہے, یہ تو حدیث میں اکثر ہے کہ ہمیں کہنا تو ہے والدین کو. اسپیشلی فجر کی نماز تو اکثر چھوڑ دیتی ہیں, باقی تو 4 پڑھ ہی لیتی ہیں, تو وہ مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے. بڑی اچھی بات ہے جی کہ 4 نمازیں تو پڑھتی ہیں نا کم از کم. آپ بالکل پریشان نہ ہوئیے گا, اللہ سے مانگیں. یہ کہ امریکہ میں رہ کے اور کچھ نہیں, کم سے کم بچے یہ نمازیں تو پڑھیں نا. جی جی بالکل بہت ہے. اگر 4 نمازیں پڑھتی ہیں نا امریکہ میں, تو ویسے اس کا آپ شکر بھی ادا کریں کہ, اور جب کہتے ہیں نا وَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, جتنا آپ شکریہ ادا کریں گے کسی نعمت کا تو اللہ پھر اس نعمت کو بڑھاتے ہیں. تو آپ ایک تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ وہ 4 نمازیں پڑھتی ہیں. جب آپ شکر ادا کرنے شروع کریں گے تو انشاءاللہ 5ویں نماز پہ بھی وہ آ جائیں گی. پیار محبت سے جس طرح بھی آپ مناسب سمجھیں, ان کے لیے کہیں باغی نہ ہو جائیں, اس بات کا خیال رکھیے گا. اور عثمان صاحب سے پوچھتے ہیں کہ
آپ نے اور کیا کرنا ہے. جی عثمان صاحب. ان کا ریفرنس نمبر ہے جی 20. بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے 333 مرتبہ 333. ٹھیک ہے جی. یہ عمل ہے 33 دن کا. ٹھیک ہے جی. جو پانی دم کرنا ہے وہ انہوں نے خود بھی پینا ہے. اچھا جی. ٹھیک ہے جی. اول آخر 11 دفعہ درود شریف، 333 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، 33 دن آپ نے کرنا ہے، اور پانی پہ دم کر کے خود بھی پئیں اور بیٹیوں کو بھی پلائیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آئے گی اور وہ ساری پوری نمازیں پڑھنی شروع کر دیں گی. جی نیکسٹ زاہدہ ٹیکسس سے. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میں زاہدہ بات کر رہی ہوں. مجھے اپنے بزنس کے بارے میں پوچھنا ہے. میرا بوتیک ہے اور اسٹیچنگ کرتی ہوں، لیکن وہ کہیں نہیں چلتا اتنا، اور میرے 3 بچوں کے میرے شوہر کی ذمہ داری ہے. تو کون سے شہر میں ہیں آپ؟ میں ہیوسٹن میں ہوں. اچھا ہیوسٹن میں. اور آپ کی جو بوتیک ہے وہ کسی اچھی جگہ مارکیٹ میں ہے یا گھر سے کرتی ہیں؟ نہیں گھر پہ نہیں ہے. میں ہوں دوسری سائڈ سے ہے، تو مین مارکیٹ نہیں، ایریا دوسرا میرا نارتھ کی سائڈ پہ نا. تو وہاں تو آپ کے جو ملبوسات ہیں وہ دیسی ٹائپ کے ہیں زیادہ؟ اپنے دیسی بھی ہے. میں اسٹیچنگ بھی کرتی ہوں، جویلری ایوری تھنگ، ہر چیز ہے میرے کا. اچھا ٹھیک ہے جی. ماشاء اللہ اچھا چلے. اچھا ٹھیک ہے جی. فکر نہ کریں آپ، انشاءاللہ اور برکت ہو گھر میں انشاءاللہ. جی عثمان صاحب. ان کا ریفرنس نمبر ہے 21. ایک کاغذ کے اوپر آپ نے لکھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور 700 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس کاغذ پہ دم کرنا ہے اور اس کاغذ کو اپنے بوتیک پہ لگا دیں. صرف 1 دن کا عمل ہے. 1 دن کا؟ جی صرف 1 دن آپ نے جی کاغذ پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنا ہے اور 700 دفعہ پڑھنا ہے، اور اس کاغذ پہ دم کر کے آپ اپنی بوتیک پہ کسی جگہ پہ وہ لگا دیں. 1 ہی دن کا 1 ہی دفعہ کرنا ہے. تو پھر اس کے بعد انشاءاللہ آپ رابطہ کیجیے گا عثمان صاحب سے، تو پھر وہ دیکھیں گے کہ اب حالات کیا ہیں. امید تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ اللہ آپ کے زیادہ سے زیادہ گاہک آئیں اور آپ کے کاروبار میں اور روزی میں اللہ برکت عطا فرمائے. جی نیکسٹ راجہ سرور صاحب نیو یارک سے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام جناب. کیسے ہیں آپ؟ سر شکر الحمدللہ، اللہ کا کرم ہے. بڑی کوشش کے بعد فون ملا ہے. الحمدللہ مل گیا جی. جی میری وائف جو ہے نا سر، نام چاہیے. پہلے آپ مسئلہ بتائیں، اگر نام چاہیے ہوگا تو پوچھ لیں گے. انہیں کافی عرصے سے معدے کی پرابلم ہے. جو پہلے تو وہ کھاتی نہیں ہے، جو کھا لیں تھوڑا بہت تو اس کو وہ گیس وغیرہ ہو جاتی ہے معدے میں. اور ویک میں 1-2 دفعہ جو ہے نا سر بہت درد کرتا ہے. 1 دفعہ صرف؟ 1-2 دفعہ 2 دن لگاتار وہ بہت زیادہ سر درد کرتا ہے. مطلب آتا جاتا رہتا ہے سر درد؟ ہاں جی. اچھا جی. اس کے بارے میں جی ضرور سنیے گا. بہت بہت شکریہ. جی عثمان صاحب. ان کا ریفرنس نمبر ہے جی 22. سورہ کوثر پڑھنی ہے 33 ٹائم، 33 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے ان کو پلائیں. 3 دن کا عمل ہے. 3 دن کرنے کے بعد دوبارہ کال کریں. اچھا ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ. تھینک یو جی، مہربانی. ہاں مجھے بتایا جا رہا ہے جی کہ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. عثمان صاحب کا ٹیلی فون نمبر بھی نوٹ فرما لیجئے. پاکستان کا کوڈ آپ کو پتہ ہی ہے، یہاں سے 011923246777830، اور ان کا ویب سائٹ ہے abbaskaworld.com. میں معذرت چاہتا ہوں بہت ساری کالز نہیں لے سکے، محدود ایک ٹائم ہوتا ہے. ہم کوشش کر رہے ہیں، ویسے ہمارا ارادہ ہے کہ اس پروگرام کو ہفتے میں 2 دفعہ کیا جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ ہم آپ کی کالز لے سکیں، آپ سے بات ہو سکے. تو جیسے ہی ہمیں کوئی سلاٹ ملتا ہے ٹائم کا تو میں انشاءاللہ آئندہ آنے والے پروگرامز میں اس کا اعلان کروں گا، تو آپ کے لیے سہولت بھی ہو جائے گی. باقی یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہیے. ہر وقت کوشش کریں کہ اللہ کی ذات سے تعلق بن جائے، اور اس تعلق کے لیے آپ اللہ سے جب مانگیں گے، زیادہ سے زیادہ مانگیں گے، رو رو کے مانگیں گے، گڑ گڑا کے مانگیں گے، تو انشاءاللہ آپ کا تعلق اللہ کی ذات سے ہو جائے. وہ تعلق پیدا ہو گیا تو پھر کسی عامل کی، کسی وظیفے والے کی، کسی جنوں والے کی، کسی موکلوں والے کی ضرورت آپ کو نہیں رہے گی. تو کوشش کریں کہ جو وظیفہ بھی کریں، جو عمل بھی کریں، جو پڑھائی بھی کریں، دھیان اللہ کی طرف ہو کہ نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، نفع نقصان اللہ کے ہاتھ میں ہے. دوائی ہم نے کھانی ہے، دوا میں
شفا نہیں ہے، شفا اللہ کے پاس ہے۔ ناظرین، پروگرام کے دوران اگر کوئی غلطی محمود احمد عوان یا عثمان اللہ خان صاحب سے اللہ کے بندوں اور اللہ کے حضور ہوگی تو اس کے لیے ہم دونوں اللہ اور اللہ کے بندوں سے معافی کے طلبگار ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اس امید کے ساتھ آپ کی دعائیں اور آپ کی پذیرائی ہمارے ساتھ رہے گی۔ محمود احمد عوان اور عثمان اللہ خان صاحب کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔